بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی علیہ۔ ابھی بات چیت چل رہی تھی، کلمے کے متعلق مشاہدات مل رہے تھے، لوگ اپنے اپنے ایکسپیرینسز بتا رہے تھے۔ تو 70,000 کلمے کا نصاب پڑھا۔ ساتھ بیٹھے مرد اور خواتین کو جب میں نے دیکھا اور ان سے مزید مشاہدات اور تجربات بیان کرنے کا کہا تو ایک خاتون کی آواز آئی، میں نے صرف 70,000 کلمہ پڑھا ہے اور 70,000 صرف محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اس کے پڑھنے سے میری بیٹی سسرال میں بہت دکھی تھی، بہت پریشان تھی، ہر وقت گھر میں جھگڑے، مشکلیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور بدمزگی رہتی تھی، اور میری بیٹی کو بھی میں نے کہا کہ وہ بھی پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے اس کو اتنے فائدے ہوئے، اتنے زیادہ کہ میں کیا بتاؤں۔ گھر میں سکون آ گیا، زندگی میں چین آ گئی، عزت، راحت، کامیابی آ گئی، اور اس کے گھر کا ہر مسئلہ ایسا ٹھیک ہوا کہ میں خود حیران ہوں۔ ہر کسی کا ہر مسئلہ حل ہوا۔ کہنے لگیں کہ میں نے اپنے پڑوس میں بھی کئی لوگوں کو جن کے گھروں میں جھگڑے تھے اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، شوہر بدتمیزی کرتے، بدسلوکی کرتے، گھر کے افراد آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے، ان سب کو کہا کہ یہی وظیفہ 70,000 بار پڑھو۔ پہلے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ 70,000 بار، پھر 70,000 بار محمد رسول اللہ پڑھو۔ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے کہا کہ اس طریقے سے پڑھتے جاؤ۔ پہلے کلمے کا پہلا حصہ پڑھو 70,000 بار، پھر کلمے کا دوسرا حصہ پڑھو 70,000 بار، اور اس طرح 3 نصاب یا 5 نصاب یا 7 نصاب یا 11 نصاب پڑھو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک نصاب 70,000 کا ہوتا ہے، ایک نصاب کمپلیٹ ہو جائے تو دوسرا نصاب شروع کر دیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے محلے میں، رشتہ داروں میں بہت لوگوں کو بتایا، اور انہوں نے جب اس طرح پڑھنا شروع کیا تو ان کے مسئلے حل ہو گئے۔ کسی کو ایک نصاب سے، کسی کو 2 سے، کسی کو 3 سے، اور کسی کو زیادہ سے، کسی کو تھوڑے سے بہت فائدہ پہنچا۔ لیکن کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس کے مسئلے حل نہ ہوئے ہوں۔ وہ خاتون کہنے لگیں کہ ہمیں تو ایسا وظیفہ، ایسا اسم اعظم مل گیا ہے کہ بس ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو سوچتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے، ہماری مشکلات ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ وہ عورت مزید بتانے لگی کہ اللہ کے فضل سے، کلمے کی برکت سے میں نے شکرانے کے طور پر لوگوں میں کھانا بانٹنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا عمل دیا جو کہ اس میں اعظم سے کم نہیں ہے۔ اور کہنے لگیں کلمہ اور محمد رسول اللہ پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن ہم نے جب اس کے فائدے سنے تو بہت شوق سے پڑھا، محبت سے پڑھا، لگن توجہ سے پڑھا، کثرت سے پڑھا، اور کئی نصاب 70,000 کے ختم کیے، اور ایسے انوکھے فائدے ملے کہ سوچ سے بالا تر ہیں، اور ایسے فائدے دیکھے جو دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ نہ صرف ہم خوشحال ہوئے بلکہ جن کو بتایا ان کے گھروں میں بھی خوشحالی آئی۔ بے شمار لوگوں کو بتایا اور لوگوں کے گھر آباد ہوئے، بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ حل ہوا، پریشانیاں ختم ہوئی، کرم کے، رحمت کے، فضل کے دروازے کھلے، گھر کے جھگڑے ختم ہوئے، روزی رزق میں بے پناہ وسعت ہوئی، اور دل سے گناہوں کا خیال مٹ گیا۔ اور کلمے کی بڑی تاثیر ہے کہ آپ کا دل گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت جاگتی ہے کہ گناہ کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا۔ اور آپ خود بھی دیکھیں نا، کلمہ ایمان کی ضمانت ہے۔ کلمے سے ہی ایمان کا راستہ شروع ہوتا ہے، ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے، اور کلمے پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ اب ایک شخص اگر کثرت سے دن اور رات لا الہ الا اللہ کا ورد کرے تو آپ سوچیں اس کا دل گناہوں کی طرف کیوں راغب ہوگا؟ اس کا تو ایمان دن بدن رفتہ رفتہ مزید مضبوط اور قوی ہوگا۔ شیطان کے شر سے، دشمنوں کے وار اور حملوں سے، اور نفس کے شر سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا۔ تو جتنا زیادہ ہم کلمے کا ورد کرتے ہیں اتنا زیادہ ہماری ایمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ چاہیں تو پورا کلمہ ایک ساتھ ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 70,000 کا نصاب کریں، یا ایسے کر لیں کہ لا الہ الا اللہ اس کا 70,000 کا نصاب کریں، اس کے بعد محمد رسول اللہ نصاب کمپلیٹ کر لیں 70,000 کا، اور پھر نصاب کے نصاب مکمل کر لیں۔ بہت سارے لوگ صرف لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ محمد رسول اللہ اس کا ورد کر رہے ہیں۔ تاثیر دونوں کی ہے، کیونکہ ان دونوں کی تاثیر ایسی ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ ایک میں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، ایک میں آپ اللہ کے رسول کو پکار رہے ہیں، تو بس زندگی مکمل ہونے لگتی ہیں، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، غم مٹنے لگتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جادو جنات، اثرات، نظر بد سے نجات ملتی ہے، اور رفتہ رفتہ کر کے زندگی میں سکون آتا ہے، خوشحالی آتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے بے رغبتی ملتی ہے، اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے روحانی خواب آتے ہیں کہ جن کا بیان ممکن ہی نہیں۔ عبادتوں میں ایسی لذت اور حلاوت ملتی ہے کہ جو اس سے پہلے نصیب نہیں ہوئی تھی، اور بس آپ کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پھر جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ ایمان مضبوط ہو گیا، گناہوں سے نجات مل گئی ہے، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت مل گئی ہے۔ اب جب جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے، جو حاجات ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، نہ صرف اپنے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں بلکہ دوسروں کے حق میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر گناہوں کی سیاہیوں سے نجات ملتی ہے۔
اور پھر رفتہ رفتہ کر کے زندگی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، ان کی محبت میں گزرنے لگتی ہے، تو کلمے کی وہ برکات ہیں، وہ کرامات ہیں کہ جتنا بھی بیان کریں کم ہے۔ تو بس آپ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، کلمہ پڑھیں، نفل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، بس جڑتے چلے جائیں اعمال سے اور کرتے چلے جائیں۔ اور جب آپ لاکھوں کی تعداد میں کوئی بھی ذکر کریں گے تو اس کا فیض اور برکات وہ ملیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ہر ذکر میں تاثیر ہے، جتنا زیادہ کریں گے اتنی ہی برکات ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی پریشانیاں حل فرمائے، سب پر رحمت، کرم، فضل کے دروازے کھول دیں۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔